أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. ہم کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت امیر ہیں. ایسا کہنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی گاڑی، نوکری، کاروبار، مالیاتی ادارے، اچھا گھر اور کچھ دوسرے مادی عوامل نے اسے یہ کہنے پر اکسایا ہوگا کہ وہ امیر ہے. میں نے حال ہی میں افریقہ میں مقامی لوگوں کے بارے میں پڑھا. کسی شخص کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اس بات کا تعین کرنے کا معیار ہے کہ کوئی شخص امیر ہے یا غریب. وہ افریقی قبائل ہمیں اس حقیقت کی یاد دلا رہے ہیں کہ ہم زندگی میں جتنے اچھے تعلقات بناتے ہیں اتنے ہی امیر ہوتے جاتے ہیں. انسانی رشتے کئی حوالوں سے ایک بھرپور نمونہ ہیں. اس کی گہرائی اور وسعت کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم رشتہ طے کرنے میں کیا حاصل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے مفادات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوششیں، سب کچھ خود حاصل کرنے کی خواہش اور تکبر اچھے رشتوں کو پروان چڑھنے نہیں دیں گی. رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی رائے اور مفادات کی قدر کرتے ہیں اور ان کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے ہیں. جب ہم کچھ عوامل جیسے کام، خاندان، حیثیت، تنظیموں وغیرہ کے ساتھ تعلقات کا تعین کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہم خود کو ایک درجہ نیچے کرتے ہیں. میں نے ایک دفتر میں یہ لکھا دیکھا جو مختلف ملازمتوں کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں: ہائر پیپل ہو لائک ادر پیپل. ایسے لوگوں کو بھرتی کریں جو دوسرے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس 1 سال یا 1.5 سال آگے کا ہدف ہو تو ہم مل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ رہنے کے لیے ہمیں کچھ اقدار کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے: مشاورت، غلطیوں کو معاف کرنے والا دل، اجتماعی عمل، باہمی تعلقات، محبت، خاندان، برادری اور تنظیم میں تعلقات کو مضبوط کرنا ہے. برادری اور تنظیم میں تعلقات کو مضبوط کرتا ہے. خود غرضی، غرور اور آمرانہ رویے رشتوں کو توڑ سکتے ہیں. تکبر اور متکبرانہ حرکتوں سے ہمارے رشتوں میں اللہ کی رحمت خالی نہ ہو جائے. رب کریم ہمیں اچھے تعلقات قائم کرنے اور اس دنیا کو احسان اور نرمی کے کاموں کے ذریعے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.